یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین، کریم ٹی وی اردو میں محمد عاشق بریلی سے سوال کرتے ہیں، انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح برزخ میں چلی جاتی ہے تو کیا عذاب اس کے جسم پر ہوتا ہے؟ پھر جسم بھی گل جاتا ہے تو عذاب کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ مسائل غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اور غیبی مسائل میں ہمیں ان وضاحتوں پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو جس طرح سے سمجھا ہے، جس طرح سے مانا ہے، اسی طریقے سے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور ان کو ماننا چاہیے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ تو بہت طویل ہے، لیکن ہم اسے مختصر کر کے بتلاتے ہیں۔ دیکھیے، مرنے کے بعد اگر مرنے والا گنہگار ہے، خطا کار و معصیت کار ہے، تو اس پر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت کی رحمت نہ ہوئی تو یقیناً عذاب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روح تو اس کی برزخ میں چلی گئی، عذاب کس پر ہوتا ہے؟ جسم پر، اور جسم بھی بعد میں گل جاتا ہے، تب کس پر ہوتا ہے؟ تو اصل میں یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ بندہ دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو وہ برزخ میں چلا جاتا ہے۔ یہ جسم یہ مادے کا بنا ہوا ہے، کوئی مادی چیز روحانی دنیا میں نہیں جاتی۔ جیسے عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا وجود تھا کہ نہیں تھا؟ ہمارا وجود تھا، کیونکہ جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں اللہ رب العزت نے روز ازل ہی میں پیدا کر لیے تھے، اور تبھی ان سے پوچھا تھا الست بربکم، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور سب نے کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب وہ عالم ارواح ہے، عالم ارواح سے دنیا میں جو چیز منتقل ہوتی ہے تو وہ روح منتقل ہوتی ہے۔ یہ سفر روح کا ہوتا ہے، عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف۔ پھر ایک دن آدمی رہتا ہے دنیا میں، ایک زمانے تک 60 70 80 سال، جتنی زندگی ہو اس کی، پھر یہاں سے بھی کوچ کر جاتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہوتا ہے اس کا، یہ سفر کس کا ہوتا ہے؟ جسم کا یا روح کا؟ نہیں، جسم کا نہیں، روح کا ہوتا ہے۔ روح آئی تھی عالم ارواح سے، اب وہی روح عالم برزخ میں چلی گئی۔ جسم ہمارا دنیا کی چیز تھا، مادے سے بنا ہوا تھا، مٹی کا بنا ہوا تھا، لہذا وہ پھر سے مٹی میں مل گیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو مٹی سے بنایا اللہ نے، روح اس کے اندر ڈالی،
یہ چلنے پھرنے لگا، بولنے بتلانے لگا، سوچنے سمجھنے لگا، روح نکال لی، پھر سے یہ مٹی ہو گیا۔ یہ محض ایک پتلا ہے مٹی کا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ چلنا پھرنا، سننا، دیکھنا، سونگنا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، سمجھنا، سب معطل ہو گئیں۔ وہ ساری صلاحیتیں جو روح کے اس جسم میں ہونے کی وجہ سے پائی جاتی تھی، روح نکل گئی، اب یہ پھر سے مٹی ہو گیا۔ یہ نہ سنتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، کچھ نہیں، اور آخر کار مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن روح آئی تھی عالم ارواح سے، دنیا میں جسم میں رہ کر وہ اس دنیا میں زندگی گزارتی رہی، وہ اپنا وقت دنیا کا پورا کر کے دوسرے عالم میں چلی گئی۔ وہ عالم کون سا ہے؟ برزخ۔ عالم برزخ میں عالم مادی کی کوئی چیز منتقل نہیں ہوتی، مادہ یہیں رہ جاتا ہے، روح منتقل ہو گئی۔ اب عذاب ثواب کا تعلق اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے کہ ان تمام چیزوں کا احساس روح کے ذریعے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب، یہ تکلیف میرے جسم کو ہو رہی ہے۔ بعض ماہرین نے اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ مان لیجیے آپ اپنے گھر میں نہایت اطمینان کے ساتھ، پوری سیکورٹی کے ساتھ نرم بستر پر سو رہے ہیں، اور سوتے ہوئے آپ نے خواب دیکھا رات کا سما ہے، چاروں طرف سناٹا ہے، اندھیری چھائی ہوئی ہے، اور ایک جنگل سے آپ گزر رہے ہیں۔ درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اچانک کہیں قریب سے، جہاں سے آپ گزر رہے ہیں، کسی شیر کی دہاڑ سنائی دیتی ہے آپ کو، اس کی غراہٹ، اور اچانک آپ کی نظر اس کے پھیلے ہوئے منہ پر پڑتی ہے، تو آپ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آپ بالکل ساکت رہ جاتے ہیں، جھگی بند جاتی ہے، آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں، ہاتھ پیر اٹھتے نہیں، اور آپ مارے ڈر کے کانپنے لگتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی پسینے میں اچانک ڈر میں، خوف میں، لرزش میں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ سارا بدن پسینے سے بھیگا ہوا ہے۔ ڈر کی کیفیت، لرزش آپ کے بدن پر ابھی تک طاری ہے، اور اس کی مہیب آنکھیں، اس کا کھلا ہوا دہانہ، اس کے بڑے بڑے کیلے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ جھپٹے گا اور مجھے لقمہ بنا لے گا۔ وہ ڈر اور خوف جس کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی طاری ہوئی، پسینہ آ گیا، یہ کہاں آیا تھا؟ جنگل میں۔ آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ تو اپنے مکان میں ہیں، نرم بستر ہے، بتی جل رہی ہے، نہ جنگل ہے، نہ اژدہے ہیں، نہ درندے ہیں، نہ چیخ و پکار ہے، نہ شیر کی دہاڑ ہے، نہ اس کا دہانہ ہے، نہ اس کے کیلے ہیں، نہ اس کے بڑے بڑے ہاتھ کے چنگل کا خوف و ڈر ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو آپ کو ڈر ہوا، یہ حقیقی تھا یا حقیقی نہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ حقیقی تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن مان لیجئے اگر ایسا ہی حقیقت میں آپ کے ساتھ واقعہ پیش آ جائے
رات کی تاریکی میں جنگل کے اندر درندوں کے درمیان آپ پھنس جائیں اور کوئی شیر آپ کی طرف دہاڑ کر غرا کر دوڑے تو آپ کی کیا حالت؟ یہ جو حالت آپ کی ہوئی ہے اس سے مختلف ہوگی کیا؟ نہیں، یہی حالت ہوگی، یہی حالت ہوگی۔ تو ڈر، خوف اور جو لرزش اور جو تکلیف آپ کو ہوئی وہ حقیقی تھی، اگرچہ یہ واقعہ حقیقی نہیں تھا۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے بندے کی روح برزخ میں ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا تعلق اللہ رب العزت نے اس کے جسم کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ وہاں جو کچھ بھی عذاب اس پر ہو رہا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی قبر میں ہوں اور قبر میں سانپ، بچھو اور جہنم کی لپٹیں مجھے جلا رہی ہیں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حقیقت میں اس کا جسم ہے نہیں ہے، مٹی ہو گیا ہے، اسی قبر میں 10 آدمی آ کر اور دفن ہو گئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن جو اس کے اوپر کیفیت گزر رہی ہے تکلیف کی، پریشانی کی، وہ حقیقی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے اس آدمی کو جو تکلیف ہوئی خواب دیکھتے میں، جنگل میں ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ تکلیف حقیقی تھی، اگرچہ وہ جنگل میں نہیں تھا، اپنے بستر پہ تھا۔ شیر وہاں حقیقت میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، دماغ سمجھ رہا تھا، دل کانپ رہا تھا۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جو حقیقت سے ذرہ برابر بھی کم ہو۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو عذاب ہوتا ہے یہ اصل میں اس کا احساس روح ہی کرتی ہے۔ ثواب، آرام، لطف، جنت کی کھڑکیاں کھولے جانا، جنت کی پرفضا بہاریں دیکھنا، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوائیں آنا، یہ سب کچھ اس کی روح کو ہوتا ہے، لیکن وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے جسم کے ساتھ ہو رہا ہے اور مجھے ہو رہا ہے، کیونکہ آدمی اپنی روح کو اپنے سے الگ تصور نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ روح نکل جانے کے بعد تصور کی کیفیت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے سارے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔